بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 جولائی 2020 بروز پیر 22 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں انڈیا اور پاکستان کی بین الاقوامی پروازوں کی اہم خبر بھی شامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی 160 ملکوں کے شہریوں کی حج کے لیے درخواستیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے اس سال آن لائن حج درخواستوں کی سکروٹنی مکمل کر لی۔ مملکت میں مقیم 160 ممالک کے شہریوں نے درخواستیں پیش کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ پیش کردہ درخواستوں میں سے منتخب غیر ملکیوں ہی کو حج پر بھیجا جائے گا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ ان غیر ملکیوں کے ناموں کی فہرست جاری کر رہی ہے جو اس سال حج کی شہادت حاصل کریں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اس سال 70% حاجی سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں سے لیے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کو SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ یاد رہے کہ عازمین سے حج درخواستیں آن لائن لی گئی ہیں۔ SMS عازم حج کے موبائل نمبر پر بما تعارف بھیجا جائے گا۔ وزارت حج نے اس سے قبل مقیم غیر ملکیوں سے کہا تھا کہ جو اس سال حج پر جانا چاہتے ہیں وہ آن لائن لنک کے ذریعے درخواستیں دیں۔ درخواستوں کی منظوری اصولی ہوگی، حتمی منظوری کے بعد ہی شمار کیا جائے گا۔ امیدواروں میں سے وہی حج پر جا سکیں گے جو صحت اور انتظامی ضوابط پر پورے اتریں گے۔ وزارت حج کے مطابق حج کے لیے صرف انہی امیدواروں کا انتخاب ہوگا جو لا علاج امراض سے پاک ہوں گے، جو کرونا وائرس سے پاک ہونے سے متعلق لیبارٹری ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا ہوگا اور ان کی عمریں 20 سے 50 کے درمیان ہوں گی اور حج سے قبل اور حج کے بعد قرنطینہ کی پابندی کریں گے۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ بغیر اجازت حج مقامات میں داخلہ ممنوع، 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ 19 جولائی 28 ذوالقعدہ سے 2 اگست 12 ذوالحج کے درمیان جو بھی بغیر حج اجازت نامے کے منی، عرفات اور مزدلفہ کی طرف جائے گا اس پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایک سے زیادہ خلاف ورزی پر جرمانہ دوگنا کر دیا جائے گا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے کہا کہ شاہی فرمان کے مطابق نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے تحت بلا اجازت حج مقامات پر جانے والوں پر جرمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حج ہدایات کی پابندی کریں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی ہدایت کی کہ سیکیورٹی اہلکار منی، عرفات اور مزدلفہ جانے والے تمام راستوں اور شاہراہوں پر ڈیوٹی دیں گے۔ ایسے کسی بھی شخص کو جس کے پاس تصریح نہیں ہوگی اسے 28 ذوالقعدہ سے 12 ذوالحج 1441 ہجری کے درمیان حج مقامات پر جانے سے روکا جائے گا اور پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں غیر ملکیوں کے لیے کہ اگر کرونا کا مریض ہو وہ ڈیوٹی پر کب واپس آ سکتا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ کرونا کے مریض کے صحت یاب ہونے پر ڈیوٹی پر آنے کا انحصار میڈیکل ٹیم کی رائے پر ہے۔ بریفنگ کے دوران وزارت صحت کے ترجمان سے سوال کیا گیا تھا کہ کرونا سے متاثر ملازم کی ڈیوٹی پر واپسی کب تک ہو سکتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ اگر کرونا سے متاثرہ شخص کی جسمانی حالت مزید آرام چاہتی ہو تو ایسی صورت میں اس کی بیماری کی چھٹی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر سمجھ رہے ہوں کہ ملازم کو ابھی مزید صحت نگہداشت میں رکھنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وہ وائرس سے صحت یاب ہوتے ہی فوری طور پر ڈیوٹی پر نہیں جائے گا بلکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اسے گھر یا ہسپتال میں مزید آرام کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں ٹیکس میں اضافے کے باوجود محفوظ سرمایہ کاری کے لیے سونا ترجیح۔ سونا ہمیشہ دوہرا کردار ادا کرتا ہے۔ معاشی خوشحالی کے دنوں میں یہ سرمایہ کاری کے ساتھ فیشن اور عیش و عشرت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ بحران کے دنوں میں یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے باعث معاشی بحران کے دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ یہ قیمتی دھات اس بحران سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے میں اہم معاون ہوگی، کیونکہ اسے کرنسی کی قیمت میں کمی اور مہنگائی کے اثرات کے خلاف ایک رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے۔
کاروباری یا ملازمت پیشہ افراد دونوں کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل پر سہولتوں کا جائزہ۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلیمان الیحییٰ نے اتوار کو جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل پر پاسپورٹ کاؤنٹرز کا معائنہ کیا۔ ایئرپورٹ پر پاسپورٹ ادارے کے ڈائریکٹر کرنل سلیمان الیوسف نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے نئے ایئرپورٹ پر پاسپورٹ کے دفاتر کا دورہ کیا اور عملے اور جدید مشینوں کی ضروریات کے حوالے سے بریفنگ لی۔ سلیمان الیحییٰ کو بتایا گیا کہ نئے ایئرپورٹ پر انتہائی کامیاب، اہل اور تجربہ کار عملہ تعینات ہیں، جبکہ انہیں مختلف ممالک سے آنے اور دنیا بھر کے ملکوں کو جانے والے مسافروں کو امیگریشن کارروائی کے لیے درکار جدید ترین مشینیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ بے روزگار ہونے والے بیرون ملک پاکستانیوں کو پورٹل سے کیا فائدہ ہوگا؟ وزارت سمندر پار پاکستانیوں نے کرونا وائرس کے باعث بے روزگار ہو کر وطن واپس لوٹنے والے پاکستانیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ایک پورٹل کا اجرا کیا ہے۔ اس پورٹل پر اب تک 41,000 سے زیادہ پاکستانی رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے اس آن لائن رجسٹریشن سسٹم میں بیرون ملک سے بے روزگار ہو کر لوٹنے والے پاکستانیوں کو اپنا ڈیٹا درج کرنے کو کہا گیا ہے۔ پورٹل پر رجسٹر ہونے والے فرد کا نام، ولدیت، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نمبر اور دیگر بنیادی معلومات کے علاوہ پیشہ ورانہ تعلیم، ہنر، سرٹیفکیٹ، جس ملک میں کام کیا وہاں کی تفصیلات اور اقامہ وغیرہ کے بارے میں تفصیلات مانگی گئی ہے۔ یہاں رجسٹریشن کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اکاؤنٹنٹ اور ڈاکٹر سے لے کر مزدور تک کم و بیشہ 60 پروفیشن کے وہ آپشن رکھے گئے ہیں۔ اس طرح انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ رجسٹرڈ کرنے والے سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اسے نوکری سے نکالا گیا ہے یا چھٹی دے کر پاکستان بھیجا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے روزگار پاکستانیوں کو اس پورٹل سے کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈائریکٹر احمد نور نے بتایا کہ پورٹل پر رجسٹر ہونے والوں کو ترجیح دی گئی ہے کہ انہیں نئے سرے سے بیرون ملک روزگار فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور وہ مل کر کردار ادا کریں گے۔ ان کے مطابق رجسٹریشن سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی ہنرمند نے کسی ایک شعبے میں کوئی ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ حاصل کر رکھا ہے تو اسے ٹویوٹا یا نیو ٹیک یا فنی تعلیم کے کسی دوسرے ادارے میں اپنی فنی تعلیم میں اضافے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی بین الاقوامی اور خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پہلے ہم خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ دوسری پروازیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ہے۔ سعودی ایئر لائن کے لیے بھی پاکستان کے لیے کچھ فلائٹس چل رہی ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا اویلیبل نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں جو پی آئی اے کی آج 4 فلائٹ مسافروں کو لے کر یہاں سے روانہ ہوں گی، ان میں پہلی فلائٹ جدہ سے ملتان PK 9740، دوسری فلائٹ ریاض سے اسلام آباد PK 6754 یہ دوپہر 1 بجے، اور ریاض سے پشاور PK 6726 صبح 6 بجے، اور دمام سے اسلام آباد PK 9246 شام 4 بجے روانہ ہوگی۔ انڈیا کی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ انڈیا کی ایک بہت بڑی خوشخبری بین الاقوامی پروازوں سے سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں، ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد ایئر لائن، ایئر عربیہ نے ہندوستان کے لیے 12 جولائی کے بعد سے اپنی پروازیں، نارمل پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا ایک بہت بڑا اشارہ یہ ہے کہ اب انڈیا کی بین الاقوامی پروازیں بحال ہونے والی ہیں۔ اس سے پہلے شہری ہوابازی کی وزارت نے 31 جولائی تک تمام مسافروں کی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس وقت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب بہت جلد کچھ چند دنوں میں 2 طرفہ پروازیں شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسی بات کو لے کر ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد اور اس نے اپنی نارمل فلائٹس انڈیا کے لیے چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔
اس کے بارے میں جو ہے ایئر انڈیا کی اجارہ داری جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو لوگوں کو ڈبل اور ٹرپل کرایوں پر لے کے جا رہے تھے، اور جو وندے بھارت مشن ہے وہ بھی ابھی جاری رہے گا، لیکن اس کے ساتھ باقی تمام ایئر لائن کو بھی مواقع میسر رہیں گے۔ اب تمام باقی ایئر لائن نارمل طریقے سے لوگوں کو لے کر انڈیا واپس جائیں گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کی گشتی فورس نے غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے 2 سعودی شہریوں کو دمام کے ایک محلے سے گرفتار کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہریوں سے ایک خود کو سیکیورٹی اہلکار اور دوسرا سرکاری عہدیدار بن کر لوٹ رہا تھا۔ دونوں بہروپیے دمام کے محلے میں واردات کرتے ہوئے پکڑے گئے، 3 فوجداری مقدمات میں ملوث ہیں۔ کورونا کے 2799 نئے مریض، 42 ہلاک۔ سعودی عرب میں پیر 12 جولائی کو کورونا کے 2799 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے کیسز کے بعد کورونا کے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,32,259 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ روز 1,742 مریض شفا یاب ہوئے، جبکہ 42 ہلاک ہو گئے ہیں۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 1,67,138 ہو گئی ہے، جبکہ 2,223 ہلاک شدگان ہیں۔ اس وقت زیر علاج مریضوں کی تعداد 62,898 ہے، جبکہ 2,245 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ اللیث بلدیہ کا اہلکار کورونا کا شکار، دیگر اہلکاروں کے بھی ٹیسٹ۔ اللیث میونسپلٹی نے کہا ہے کہ اس کا ایک اہلکار کورونا کا شکار ہو گیا ہے، جس سے میل جول رکھنے والے پہلی فرصت میں وزارت صحت سے رجوع کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے اہلکار سے ملاقات کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صحت یابی کی تصدیق ہونے تک خود کو گھروں تک محدود کر لیں۔ جدہ کے محلوں میں پارک سینکڑوں ٹرک ضبط۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے شہر کے مختلف محلوں میں چھاپے مار کر 3,100 ٹرک اپنے قبضے میں لے لیے۔ غیر منظم طریقے سے مختلف مقامات پر کھڑے کیے جا رہے تھے، سرکاری پلاٹس پر بلا اجازت پارک کیے گئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی افسران سال رواں کے شروع سے پورے شہر میں نقل و حمل کے قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے رہے ہیں، شہر کے منظر کو بدنما بنانے والے ٹرکوں اور گاڑیوں سے صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے شام کا نیوز بلیٹن شام 6:15 پر ہمارا شام کا نیوز بلیٹن جو ہے وہ شائع ہوگا، وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔